اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ آپ جو ہے گناہ کریں تو پھر ڈر سے سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا یلج النار من یبقى من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الترع۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنم میں نہ ڈالا جائے گا جس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے ڈرا ہے اور خوف الہی میں اس کی آنکھیں روئی ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کو لا یلج النار، جہنم کی آگ بھی نہ جلا سکے گی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے، اور جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ جہنم میں ایسے نہ جائے گا جیسے کہ تھنوں سے نکالا ہوا دودھ تھنوں کے اندر کبھی واپس نہیں جاتا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ گناہ کر کئی قدم بڑھا رہے ہو تو اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر غالب کرو۔ اللہ کا ذکر جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کی جسم، آپ کی روح تر و تازہ رہے، تو پھر ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر اللہ یہ ہے اللہ کا ذکر لو وذکر اسمہ۔ دیکھیں ابھی نماز اس کے بعد آئے گی، پہلے صفائی، پھر اللہ کے نام کی تسبیحات کہو، اللہ کو پکارو۔ آپ بتاؤ آپ کی صبح بھی نکل جاتی ہے، شام بھی نکل جاتی ہے، رات بھی بستروں پر گزر جاتی ہے، فجر بھی نکل جاتی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں نہ پڑھ سکتے ہیں اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہم جو ہے جنتی بن جائیں گے۔ اپنی اصلاح کر لو، نیک بن جاؤ۔ نیک بننے کا مطلب سمجھتے ہو آپ؟ بے حیائی سے، بے حیائی اپنے معاشرے سے دور کر، تم نیک بن جاؤ، اللہ کا ذکر کرنے لگ جاؤ، اپنے لیے پاک اور صاف ستھرا بنانا چاہتے ہو تو پھر جو ہے ذکر اللہ کے عادی بن جاؤ۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا۔ آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، بتاؤ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا مسجدوں میں جا کر کبھی توفیق ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر کرے؟ ایک حدیث سے پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا، اللہ ارشاد، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ان لوگوں کو اب جہنم سے نکال لو۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جائے گا جن لوگوں نے میرا ذکر کیا ہے نا، اللہ کا نام کبھی لیا ہے اور ایمان پر خاتمہ ہوا تھا، گناہوں میں زندگی گزر گئی تھی، اب سب جنت میں جا چکے ہوں گے۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا اخرجنی من النار، ان کو جہنم سے نکال لو جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، اب ان کو جہنم سے نکال لو۔ سمجھ رہے بات کو آپ؟ کن کو؟ جنہوں نے اللہ کا، ایسا نہیں کہ صبح سے شام تک اللہ کے ذکر کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے کیا ہے، فرض بھی چھوٹ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، پر نہیں، اور گناہوں میں زندگی گزار رہے ہو۔ یہ نہیں ہے اللہ کا ذکر۔ آپ اپنی آخرت چاہتے ہو نا، وہ آخرت یہ نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر تو یہ ہے لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے، ان کی دنیا بدل دیتا ہے، آخرت کو بدل دیتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر یہ ہے، ایک بصرہ میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا حضرت ابو صالح المری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی بصرہ کے اندر ایک خاتون رہا کرتی تھی جس کا نام تھا شابہ، نہایت خوبصورت آواز تھی، حسین و جمیل بھی تھی، لیکن گانے کا پیشہ کیا تھا۔ اس کے چرچے تھے شہر کے اندر، کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی تھی کہ اس کو اس مجلس میں بلایا نہ جاتا۔ ہوا کیا، اس کو ایک مجلس، یہ ایک مرتبہ اس کا گزر ہوا اپنی کنیزوں کے ساتھ، جب گزری تو کیا دیکھا کسی محل سے، کسی جو ہے گھر سے کسی آواز آ رہی ہے، لیکن آواز یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ذکر اللہ ہو رہا ہے یا گانے باجے کی محفل ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ خاتون نے جب ٹھہر گئی اور اس نے اپنے روب بھرے انداز میں ایک بات کہی، اپنی خادماؤں سے کہا کہ بصرہ کے اندر گانے باجے ہوں اور پھر اس شابانہ کو خبر نہ کی جائے، کیونکہ طوائف تھی، ہر گناہ کرنی تھی۔ اس نے اپنی خادمہ کو بھیجا، دیکھو اس گھر کا مالک کون ہے۔ خادمہ گھر کے اندر گئی تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہاں گانے باجے ہوں، جیسے گھر کے اندر جب پہنچی نا تو اب حال یہ ہے، یہ خاتمہ وہیں ہو کے دیکھا کوئی بزرگ ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر خدا کی کیفیت اس کے دل پر ایسا اثر کر گئی کہ یہ سب بھول گئی کہ میں کس کی خادمہ ہوں، گانے باجا ہمارا مشغلہ تھا، لیکن یہ بھول کر جو ہے اللہ کے ذکر میں ایسی مگن ہوئی کہ اپنی مالکہ کو بھول گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خاتون آ جائے، دوسری خاتون بھی تھی، تیسری بھی،
جو جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر سن کے وہی کا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ جب ذکر خدا ہو تو بندے کی روح جو ہے اس کا رونقہ کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کی محبت. ورنہ پھر محبت نہیں ہے. محبت کا مطلب جانتے ہیں؟ محبت اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی مرضی کے لیے اپنی خواہشات کو زمین تلے دفن کر دینا. آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں فجر تک جو ہے فجر میں بستر پر آرام کروں، لیکن آپ کا محبوب چاہتا ہے کہ آپ فجر میں اٹھ کر آؤ، ٹھنڈے پانی یا گرم سے وضو کر کے اللہ کو سجدہ کرو. تو دل تو ہر کسی کا چاہتا ہے کہ نرم نرم بستروں پر لیتے ہوں، لیکن بات یہ ہے محبت اس کا نام نہیں ہے کہ محبوب کی رضا نہ ہو. اگر اپنی رضا غالب کر دی محبوب کی رضا پر تو پھر یہ محبت نہیں ہے. یہ دعوے جھوٹے ہیں، یہ باتیں جھوٹی ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ذکر یہ مجلس سجانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، صرف نام ہے. اگر اللہ کی رضا ہے تو یاد رکھیں محبوب کی رضا اپنی رضا پر غالب آ جائے، یہ محبت کہلاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مولانا غلام نبی منصری، مولانا غلام نبی منصری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آخر میں ایک ایک کر کے اشاروں نے سب خاتمہ ہے. اب یہ خود جب آخر میں گئی نا تو پھر اس پر بھی اللہ کے ذکر کا ایسا اثر ہوا کہ وہی ہو گئے بے ہوش. اور جب ہوش میں آیا تو حضرت صالح المری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگی حضور میرے گناہ تو بہت زیادہ گناہ گار کہ اللہ میری خطاؤں کو بخش دے گا. حضرت صالح المری کہتے ہیں کیا تیرے گناہ جو ہے پہاڑوں سے بھی زیادہ؟ کہنے لگی ہاں میرے گناہ بہت ہیں. حضرت صالح المری کہتے ہیں تو پھر کیا بصرہ کی شابانہ سے بھی زیادہ گناہ گار ہے؟ کہنے لگی حضور میں ہی تو شابانہ ہوں، اتنی گناہ کرنے والی ہے، لیکن اللہ کا ذکر جب دل پر اثر کرتا ہے تو پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور آخرت بدل جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہی ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اللہ کا ذکر کرو کامیابی ہے. پھر فرمایا اللہ نے فَصَلَّى، پھر نمازی بن جاؤ کامیابی. گانے بازوں میں پڑھو گے ہمارے پاس. میں آپ کو یہ بیچ میں ایک بات ایڈ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ نوجوان کمیٹی کی جو ہے جلسہ رضا کمیٹی، لیکن آپ ایک بات یاد رکھو، آپ کسی دانشور نے یہ بات کہی تھی کسی قوم کا جائزہ لینا ہے تو پھر آپ کو اس قوم کے اندر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کچھ محلات ہیں یا جو ہے محلات نہیں ہے، یہ تخت و تاج کے مالک ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کو اس قوم کا جائزہ لینا ہے اور یہ اندازہ لگانا ہے کہ فیوچر جو ہے آنے والا جو کل ہے اس قوم کا ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ یہ نہ دیکھو ان کے پاس کچھ محلات ہیں یا نہیں ہے، آپ یہ دیکھو اس قوم کی نوجوان کا مشغلہ کیا ہے. نوجوان کا مشغلہ اگر جوا، تاش، شراب، کھیل کود یہ سب عیب ہیں تو پھر آپ ان کے پاس آج جو ہے تخت شاہی بھی ہو، ان کے پاس کچھ عمارات بھی ہو، ان کے پاس کچھ محلات بھی ہو، لیکن اس قوم کی نوجوان نسل کا مشغلہ جوا شراب بن گیا ہو، جس قوم کی نوجوان کا مشغلہ گانوں پر ٹھمکے لگانا بن گیا ہو، تو آپ وہ دانشور کہتا ہے تو آپ اندازہ لگا لینا یہ قوم جو ہے آنے والا کل جو ہوگا اس کا نہیں رہے گا. اگر یہ اقتدار پر ہے تو اقتدار چھین لیا جائے گا، یہ تخت شاہی پر ہے تو تخت شاہی اس کے قدموں سے چھین لیا جائے گا، اس کی اونچی عمارات منہدم کر دی جائیں گی. اگر اس قوم کی نوجوان نسل کا مشغلہ تعلیم و تعلم سے ہٹ گیا ہے، اپنے مذہبی تعلیمات سے ہٹ گیا ہے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے اس قوم کو پیروں تلے رول دیا جائے، اس قوم کو جو ہے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے، بادشاہت ان سے چھین لی جائے. کہ آپ نے کبھی اندازہ کیا، محاسبہ کیا کہ آپ کے اندر آج ہوا کیا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے دین سے بھٹک گئی ہے، رات رات بھر جو ہے موبائلوں پر باتیں ہو رہی ہے، شادی کے موقع آئے مصطفیٰ کی سنت ادا کی جائے تو جانتے ہو ہوتا کیا ہے؟ تم نے یہ کیا کہ تم جو ہے شادی سنت رسول اللہ کی، لیکن آغاز گانے بازوں سے کر رہے ہیں، گانے باجے ہو رہے ہیں، ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں، اپنی جوان بہنوں کو بھی دکھا رہے ہو. کون سے کس دین کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے ہو آپ؟ یہ دین ہے آپ کا؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے. آپ کا دین تو یہ تھا کہ جس کو اللہ نے یہ کہا تھا جو سب سے محبوب مذہب اللہ کو کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. تو پھر مسلمانوں تمہارا مذہب سب سے پیارا، تو پھر تم سب سے پیارے بن جاؤ. اس لیے کہ تم سے پیارا
لیکن تم نے مشغلے اپنے غلط بنا لی ہے، تم نے اپنے جو ہے تعلیمات غلط بنا لی ہے. دانشور نے یہ جو بات کی وہ پوری کرنے والا ہوں میں. اس نے کہا اس قوم کی نوجوان کا مشغلہ دیکھو، اگر تعلیم و تعلم ہے، ان کا مشغلہ اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل ہے، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھنا آج ان کے پاس چھپر ہی کیوں نہ ہو، ان کے پاس جو ہے آج جھوپڑیاں کیوں نہ ہو، لیکن کل جو آئے گا نا وہ اس قوم کے قدموں میں ہوگا، اس قوم کے قدموں کے تلے لوٹ رہا ہوگا، بادشاہ اس کے قدموں کے نیچے ہوگی. بس شرط یہ ہے قوم کی نوجوان نسل سدھر جائے. ہر قوم کا دار اس قوم کی نوجوان نسل پر ہوتا ہے. اگر نوجوان نسل اچھی نہیں ہے تو پھر وہ قوم تباہی کی طرف چلی جائے. بس بننا رہی ہے آپ کو. اللہ کا ذکر کرو نوجوانوں. اب آپ کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اللہ کی طرف چلے آئیں، اللہ کی طرف آئیں. میں یہ بات بتا رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، جب اسلام پیارا مسلمان پیارے، یا مجھے جنگ خیبر کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. خیبر میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ قیدی آئے، ان میں ایک خاتون بھی آئی تھی، اور وہ جو خاتون آئی اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی آیا. تو پھر قریب میں آگ جل رہی تھی اور عورت کے پاس جو بچہ تھا وہ آگ کے قریب چلا گیا. وہ عورت ماں ہوتی ہے نا، ماں جاتی اپنے بچے کو لپک کر پکڑ لیا کرتی. حضور علیہ السلام اور صحابہ بیٹھے ہیں اور یہ منظر ملاحظہ فرمایا. دیکھا کہ یہ عورت ہے، آگ کے قریب بچہ جاتا ہے پکڑ لاتی ہے، کیونکہ ماں ہے نا. ماں کی محبت اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں کوئی محبت کرتا ہے تو ماں کرتی ہے. حضور علیہ السلام کے صحابہ نے جب یہ دیکھا تو عرض سرکار نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ عورت ماں کتنی محبت کرتی ہے بچے سے؟ عرض کیا اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ محبت کیا ہے. تو حضور نے فرمایا ماں کی محبت یہ ہے کہ ماں بچے کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتی ہے. ماں یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ اس کا بچہ آگ کے قریب چلا جائے. جیسے آگ کے قریب جاتا ہے ماں لپک کر پکڑ لیتی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ ماں کی محبت یہ ہے کہ بچے کو آگ کے قریب نہ جانے دیتی ہے. تو آپ کا رب ہمارا اللہ تم سے جو ہے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کی محبت یہ ہے کہ وہ یہ پسند نہ کرتی ہے کہ اس کے بچے آگ کے قریب چلا جائے. تو پھر رب تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے کسی جان کو جو ہے اس کی وسعت سے زیادہ اس کو ہم نے نہیں دیا ہے. جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی دیا ہے. لیکن یہ بات یہ ہے لوگ اپنی جانوں پر ظلم خود کر لیتے ہیں. گناہ کر کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے وہ گناہوں کے دلدل میں خود بس بننا. شاندار. یہ ہے اللہ کا ذکر. اب آقا کریم اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. فرمایا پھر دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ بس ختم ہونے والی ہے. حضور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب اور حاضر. فرمایا دنیا کی جو زندگی ہے نا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے لیے تم ٹھمکے لگاتے ہو نا، ناچ گانے کرتے ہو، اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہو. جو رب تم پر کریم ہے مہربان ہے اس اللہ کو تم نے بھلا دیا ہے. وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا. یہ لوگوں تم دنیا کے لیے اپنے رب نے جو ایمان والوں کے لیے خاص چیزیں رکھی تھی تم نے دنیا کے لذتوں میں پڑھ کے ان کو بھلا دیا. پھر دنیا ہے کیا؟ فرماتا ہے اللہ بل تؤثرون الحیات، بلکہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی. حضور فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب. یہ لوگ دنیا میں رہو تو پھر مسافروں کی طرح رہا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کے چکر میں کیوں پڑ گئے ہو؟ آگے ارشاد ہوا جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ یہ نہیں ہے دنیا. والآخرۃ خیر وابقیٰ، بہتر بھی باقی والی زندگی آخرت کی زندگی ہے اور باقی بھی آخرت کی زندگی ہے. تو پھر جیو تو دنیا کے لیے نہ جیو. والآخرۃ، آخرت باقی رہے گی، خیر وابقیٰ، یہی بہتر ہے اور یہی باقی رہے گا. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے لیے جینے کی عادت، گناہوں کی عادت چھوڑ دو، اللہ کے بن جاؤ. یہ جو گناہوں میں پھنسے ہوئے نا ان سے نکل آؤ، اللہ کے نیک بن جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟
یہ باتیں آپ کی زندگی کو سدھارنے والی ہیں عزیزان گرامی، تو آپ نیک بن جائیں، دل اپنے معاشرے کو اچھا بنانا چاہیے۔ آپ سے چند باتیں کچھ کے بعد ختم کرنے والے ہیں۔ یہ بتاؤ آپ کتنی بار بیٹھ کر جو اپنے بچوں آپ گھر میں جو ہے عادت بنائیے کبھی اللہ کا ذکر کریں؟ نہیں بنائیے اللہ آپ کو سلام کرے، تو پھر اللہ کے ذکر کی عادت بنائیے نا، پھر آپ ایک کام اور کر لیجیے، اس چہرے پر جو ہے مصطفیٰ کی سنت ہے انشاءاللہ 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 عادت بناؤ اللہ کا ذکر کرنے کی گھروں میں بیٹھا۔ بات کیا ہے کہ ماں باپوں کو 24 گھنٹے میں جو ہے کوئی فرصتی نہیں ملتی گھر میں بیٹھے اللہ کا ذکر کریں۔ پریشانی آج ہی لگا لیجیے، کیا نام ہے آپ کا؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، یہ بات یاد رکھیے۔ اگر زندگی کا پتہ ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے، کہہ دیا۔ چلے خیر، اللہ آپ کو توفیق دے۔ میرا نیت کر رہا تھا تو اپنے گھروں میں عادت بناؤ اللہ کا ذکر، بچوں کو دیندار بناؤ۔ ہم نے کمی یہ کی ہے کہ ماں باپ خود بھی دیندار نہ بن سکے اور نہ گھروں میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر کی عادت بنائے۔ تعجب نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے ہو، اپنے بچوں کو آپ دیندار نہیں بناتے ہو، آپ بھی خود دیندار نہ بن سکے اور اپنے بچوں کو بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے نہیں ہوتا، ذکر کرنے کی عادت ڈالو۔ روح کو آپ زندہ رکھنا چاہتے ہو نا، دو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ کریں۔ بے حیائی جانتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، حضور فرماتے ہیں روح کا، جناب قاری صحیح صاحب، روح کا اور ایمان کا اور جو ہے ایمان کا اور حیا کا تعلق ایسے ہے جیسے کہ جسم اور روح کا تعلق۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھا رہا ہوں، جیسے روح اور جسم، موت کس کا نام ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جسم اور روح جدا ہو جائے موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، جسم خفنا ہو جاتا ہے، روح آتی ہے، تو جسم اور روح کا تعلق ختم، موت انسان پر آتی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ایمان اور حیا کا تعلق بھی ہے۔ ایک چیز جو ہے نا حیا، ہمارے معاشرے میں جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی کیا ہے؟ حیا کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر حیا ہوتی، پیارے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، ہماری عورتیں بازاروں میں بے پردہ، ہمارے گھروں کی عورتیں جو ہے بے پردہ کسی خیر کہ کبھی زیور کے سامنے کبھی نندوے کے سامنے، یہ جو بے حیائی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے نا، یہ جنازہ نکال دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جسم اور روح کا جو تعلق ہے جب یہ جدا ہو تو موت، فرمایا حیا اور ایمان کا تعلق بھی ایسے ہے جیسے کہ جسم اور روح کا ہے، اگر حیا نکل جائے تو پھر ایمان کا جنازہ نکل جائے، حیا باقی رہتی ہے تو پھر ایمان سلامت رہتا ہے۔ اس لیے ایمان کی جو 60 درجات بخاری شریف میں امام بخاری نے کہا تھا، ان میں ایک درجہ یہ بھی ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے معاشرے کو باحیا بنا دو، ہمارا معاشرہ پھر اچھا ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھی۔ کیوں حضور کا فرمان ہے نا، ایک اور حدیث سنے آقا کریم نے بے حیائی سے زنا ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جس وقت میری امت میں زنا کے بچے کثرت سے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت امت پر عذاب نہ کرے۔ بے حیائی سے ایک راستہ کھلتا ہے اور وہ راستہ ہے زنا۔ بے حیائی ہمارے عام ہوئی نا، اور بے حیائی جب عام ہوئی تو ایمان کے جنازے نکال دیے۔ حضور نے فرمایا حیا اور ایمان کا تعلق جسم اور روح کی طرح ہے، جسم سے روح نکلے موت آ جاتی ہے، ایمان سے حیا نکل جائے تو آدمی جو ہے اب اس کے ایمان جو ہے مردہ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے نا پھر دوسرے راستے کھل جاتے ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں میری امت پر اللہ اس وقت تک عذاب نازل نہ کرے گا جب تک ان میں زنا کے بچے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں سب کو جو ہے نیک بنائے، دیندار بنائے، اور ہم اپنی مساجد کو آباد کریں، دین بن جائے۔ اللہ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔